ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ الحج اشہر معلومات لفظی ترجمہ، حج کے مہینے ہیں معلوم۔ فمن فرض، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، دوران حج، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، بھلائی سے، یعلم اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وتزودوا، اور لے لو تم سفر خرچ، فإن خیر زاد التقوی، پس بہترین سفر جو ہے سفر خرچ ہے بچانا، واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جس وقت تم لوٹو، من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو تم اللہ کا، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبلہ لمن الضالین، اس سے پہلے گمراہوں میں سے، ثم افیضوا، پھر واپس ہو، من حیث افاض الناس، اس جگہ سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے، رحیم، مہربان ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جس وقت تم ادا کر لو، مناسککم، اپنے حج کے افعال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ داداؤں کا، او اشد الذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر، فمن الناس، پس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دے دے ہمیں دنیا میں ہی، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، دے ہمیں تو دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا، اور بچا تو ہمیں عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہوگا، مما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ آج کے درس کے اندر جو ہے حج اور عمرے کے احکام ہیں، شروع میں، پھر آگے کچھ اور باتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا، آپ نے سنا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اب حکم ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، شوال اور ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک، یہ تقریباً 2.5 مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ہونے کا یہ معنی ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد 1 شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کا یہ احرام باندھنا درست ہے، اگر اس سے پہلے کا احرام باندھے تو وہ مکروہ ہے، اور احرام باندھنے کے بعد جو احکام حج ہیں وہ اس پر لازم ہو گئے اور ان پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، تو اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی جن کا آگے ذکر آئے گا۔ فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کریں۔ رفث کے معنی ہے بے حجاب گفتگو کرنا، جیسے بسا اوقات میاں بیوی آپس میں بے حجاب باتیں کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں ان باتوں کے کرنے کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور رفث کے معنی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہونے کے بھی ہیں، تو احرام کی حالت میں ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی بھی نہ کرے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھا پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کسی کو سلام نہیں کر سکتے اور سلام کا جواب نہیں دے سکتے،
چل پھر بھی نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح حج میں احرام جو ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اس پر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ مثلا سر نہیں ڈھانپ سکتا، مونچھیں نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، بدن کے بال جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جو وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ جھگڑا کرے حج کے دوران میں۔ جھگڑنا ویسے بھی بری چیز ہے، مگر احرام باندھنے کے بعد زیادہ گناہ ہے۔ لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نادان قسم کے لوگ جو ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کا جو ہے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو ہے گھوسے تک مار دیتے، دھکے دے دیتے، جبکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک فقط مستحب ہے، اور مومن کے ساتھ لڑنا اور دھکے دینا حرام ہے۔ تو مستحب فعل کے لیے مکہ بازی ہوتی ہے جو سخت گناہ ہے۔ یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن احرام اور کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی وجہ سے زیادہ گناہ ہے۔ وما تفعلون من خیر، اور جو بھی تم اچھے کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے، نیکیاں بھی، بدیاں بھی، ارادے بھی۔ اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ حاجی گھر سے حج کے لیے چلتے تھے مگر سفر حج ساتھ نہیں لے جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسئلہ غور سے سنیے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، گرمی سردی بھی لگے گی، بھوک پیاس بھی لگے گی، تو گھر سے بڑے اخلاص کے ساتھ نکلتے تھے یہ لوگ، پیسہ وغیرہ ساتھ نہیں لے جاتے تھے، مگر جب بھوک لگتی تھی تو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور جب تم حج کے لیے گھر سے جاؤ، سفر خرچ جو ہے زاد راہ وہ ساتھ لے کر جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، بس بے شک بہترین سفر خرچ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو۔ تم جو راستے میں مانگتے پھرو گے، خود بھی پریشان ہوگے اور دوسروں کو بھی پریشان کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ تم گھر سے خرچ لے کر جاؤ۔ یا کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھر سے جو ہے وہ خالی ہاتھ چل پڑو اور راستے میں جو ہے لوگوں کو تنگ کرو۔ تو یہ جو بندہ اللہ کے غیر سے مانگتا ہے پھر وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے۔ حج کے علاوہ بھی یہ بات جو ہے بندہ اپنے ذہن میں رکھے، ہر مسلمان، کہ جو اللہ کے غیر سے مانگتا ہے تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو حج کا شوق جو ہے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ حج کے واسطے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میری امداد کرو۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رب نے جو ہے وہ فرض ہی نہیں کیا، حج لازم ہی نہیں ہے، تو خود مشقت میں نہ پڑے اور نہ کسی کو مشقت میں ڈالے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی دیوانہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو میری امداد کرو تاکہ میں مالدار ہو جاؤں اور زکوٰۃ دیا کروں۔ بھئی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی صورت سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح کسی پر قربانی فرض نہیں ہے، فطرانہ واجب نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ میری امداد کرو تاکہ میں قربانی کروں اور فطرہ دینے کے قابل ہو جاؤں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی صورت جو ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قربانی کرنے کی توفیق دی ہے تو قربانی کرے، اور فطرانہ دینے کی توفیق دی ہے تو فطرانہ دے، اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ کرے۔ اسی طرح حج کا مسئلہ بھی ہے، اور حج کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ غور سے سمجھیں۔ حج کے جو بعض مشکلات ہیں وہ یہ کہ ایک غریب آدمی نے کسی سے حج کے لیے رقم مانگی، اور عموماً ایسے موقع پر لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی نے 5,000 دے دیے زکوٰۃ میں سے، پھر دوسرے نے دیے وہ بھی زکوٰۃ میں سے، پھر تیسرے نے دیے زکوٰۃ میں سے، تو اس صورت میں جس شخص نے پہلے 5,000 دیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ مصرف تھا، مستحق بھی تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے دیے اور تیسرے نمبر پر جس نے دیے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے 5,000 مل جانے کے بعد وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو جو شخص اتنے دے دے، صاحب نصاب ہو جائے، تو پھر اوروں سے اکٹھا کر کے اسے زکوٰۃ نہ دے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر ایک شخص کو دے دی جاتی، ایسے بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ اسے دے دی، وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، اب وہ مصرف نہیں رہا، تو اسے اب زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوگی۔
تو زکوٰۃ کے خیر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ آپ معلوم کر لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوتا، اور دینے والا بتاتا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور لینے والا اس پر اعتماد کر کے مجھ سے جو ہے ساتھی نے امداد کے طور پر دی ہے استعمال کر لیتا ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں لوگ۔ اس صورت میں دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، خود جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، خود اس کی مکمل تفتیش کرنی چاہیے۔ اسی واسطے اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دو تو صاف یہ کہہ دو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو اس طرح زکوٰۃ کے پیسے مانگ کر حج کرنا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ پہلے میں نے ایک جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، وہاں یہ بتایا تھا کہ جب کسی شخص کو زکوٰۃ دی جائے تو یہ بتایا نہ جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور اب میں نے کہا کہ جو ہے وہ بتا دیا جائے، تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ عزیز رشتہ دار جو ایسے غریب ہوں ان کو دی جائے تو پھر وہ بتایا نہ جائے، وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ بندہ کہیں اور سے بھی وصول کرے گا تو اس وقت ظاہر کر دیا جائے کہ یہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے، تو یہ فرق تھا۔ خیر آگے فرمایا وَاتَّقُونِ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے مجھ سے ڈرو عقل مندو۔ آگے اور مسئلہ ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج پر جاتے سوجا بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ جب اسلام آیا اور حج کا حکم آیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تشویش ہوئی کہ ہم نے تو صرف رب کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، تو اس میں خرید و فروخت کرنے سے ہمارا حج پر جو ہے وہ وزن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل۔ مقصد تو جو ہے وہ حج کرنا ہے۔ ضمنی طور پر اگر کوئی چیز بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو خرید بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہی اس لیے ہے، منشا ہی یہ ہے کہ وہاں جا کر بیچے گا، خرید و فروخت کرے گا، ایسے بہت عام ہے، جاتے اس نیت سے اور حج بھی کر لیتے ضمناً، تو ایسے شخص کی نیت پہلے دن سے بری ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم عرفات سے لوٹو تو یاد رکھو حج کے افعال میں سے 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا۔ تو عرفات میں جو ہے وہ 9ویں تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا جو ہے حج کا رکن ہے۔ اگر وہاں پر نہ ٹھہرے تو حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اور کھڑے ہو کر ذکر کرنا مستحب ہے۔ وہاں اگر کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو وہ بیٹھ کر بھی ذکر کر سکتے ہیں، مگر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ جگہ اور وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد لوٹنا، اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو فذکروا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، اور اس گھاٹی جو ہے وہ پہاڑی کا نام ہے، یہ گھاٹی جو پہاڑی کا نام ہے جبل قزح کہتے ہیں اسے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المزدلفۃ کلھا موقف الا واد محصر، مزدلفہ کا سارا علاقہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وادی محصر ایک مخصوص رقبہ ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا۔ حکومت نے اس کے ارد گرد جو ہے جنگلے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں شرطے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ تقریباً 540 گز کا رقبہ ہے۔ خالی جگہ دیکھ کر کچھ نادان لوگ ادھر جاتے ہیں، پولیس والے پہلے سمجھاتے ہیں، اگر نہ سمجھیں تو پھر وہ جو درے ان کے پاس ہوتے ہیں پھر وہ مارتے بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جب ابرہا جو ہے وہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا تو بابیلوں نے اس جگہ پر ان پر سنگ باری کی تھی، پتھر برسائے تھے۔ بابیلوں نے مسور کے دانے کے برابر کنکریاں ایک ایک چونچ میں پکڑی ہوئی تھی، اور 2 پنجوں میں، تو اس جگہ پر جو ہے انہوں نے ابرہا کے لشکر پر جو ہے اس طرح یہ پتھر برسائے تھے، اور یہ وادی مزدلفہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس مقام پر اب تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس لیے وہاں ٹھہرنا درست نہیں۔ العرفۃ کلھا موقیت الا بطن عرنا، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرنا کے، وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ جگہ عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے نمرہ، جہاں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ اس مسجد کی جو مغرب والی دیوار ہے، اگر وہ
گرے تو بطن عورانہ میں گرے گی، یعنی اس دیوار کے متصل جو مقام ہے وہ بطن عورانہ ہے. یہ بطن عورانہ حرم میں شامل ہے، باقی سارا جو ہے عرفات حل ہے. جو اس بطن عورانہ میں ٹھہرے گا اس کا حج نہیں ہوگا. اور مزدلفہ میں قیام واجب ہے، صبح کی نماز کے بعد تک جو ہے وہاں قیام جو ہے واجب ہے. وہاں سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد چلنا ہے. اور یاد رکھیں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سواریوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچ سے کہ کسی کا حج خراب نہ ہو، ورنہ وہ لوگ بالکل جو ہے توجہ نہیں دیتے. اس لیے ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اور اپنی سہولت کے لیے وہاں سے جو پیدل ہی چل لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ رش ہو جاتا ہے، اس وقت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے ان کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے. خیر یہ مطالعے کے دوران ساری باتیں آئی، تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ یہ باتیں دوبارہ سننے کی اور اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے حج کی اللہ پاک جلدی سے جلدی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آگے یہ ہے کہ فجر کے بعد وہاں ٹھہرنا واجب ہے، اور مینا کی طرف جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے نہیں جانا چاہیے. ہاں جو معذور یا بوڑھے ہیں انہیں اجازت ہے وہاں جانے کی. وَاذْكُرُوهُ، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح رب نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین، گمراہوں میں سے تھے. ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جس جگہ سے لوگ لوٹے ہیں. یہ جو اہل مکہ تھے یہ عرفات میں جو ہے وہ نہیں جاتے تھے. یہ کہتے تھے نحن قطین اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلے. یہ بطن عورانہ سے جو ہے پیچھے ٹھہرتے تھے، جو کہ حرم ہی کا حصہ ہے، اور عرفات ہل میں ہے، وہ حرم میں داخل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی وہاں جاؤ. دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تو تم بھی وہیں سے لوٹو. اور جہاں تم ٹھہرو اس سے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پکارے، جب اللہ پاک کو پکار چکو، مناسککم، اپنے افعال حج جو ہے وہ مکمل کر چکو، فاذکروا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ کا پھر ذکر کرو. کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا. زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے گیت گاتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہوں میں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا ایسے ہیں اور میرے باپ دادا جو گزرے وہ ایسے تھے. تو فرمایا ان کا ذکر چھوڑو اور رب کا ذکر کرو. او اشد الذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بس وہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں راحت و آرام اور بھلائی دے، اور آخرت میں بھی یہ سب ہمیں دے. وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یہ بڑی جامع اور مانے دعا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اس میں آ گئیں اور آخرت کی بھی چیزیں جو اس میں آ گئیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حساب جو ہے فوراً شروع ہو جائے گا. اور آنکھیں بند ہونے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کی آج ہو جائے اور کسی کی کل ہو جائے. تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اگر جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْقًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا. پھر کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی تریاک، کوئی جو ہے وہ آسائشوں کا سامان، کوئی محل، کوئی گاڑیاں، کوئی بنگلے، کوئی بھی جو چیز ہے، یہ پیسہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر کی آگ کا، ٹھنڈک کا سامان نہیں کر سکتی. کیونکہ رب کریم نے خود فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْقًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، تو اسے پھر سکون نہیں ملے گا. اس لیے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں رہیں، اور ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں. اور
جو طلب صادق ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو اس لیے سچی طلب سے جو ہے وہ اللہ پاک سے یہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار جو ہے بیت اللہ کا حج جو ہے وہ نصیب فرما، کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما، اور عمرے کی جو ہے وہ دعا کیا کریں، سب کے لیے کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.